الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو بیت گئے وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ پرانے نہیں آتے۔ معزز و مکرم قابل قدر علماء کرام کی جماعت اور میرے مشرق و مربی میرے دوست، اگر یہ بات میں اپنی زبان سے اسماعیل کے توسط سے کہوں کہ ہاں جناب قاری محمد سرفراز صاحب حسینی جو آپ کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ دین سے محبت رکھنے والوں، قرآن سے محبت رکھنے والوں، ان علماء سے محبت کرنے والوں، اس محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ اس قرآن کی مجلس میں یہاں جمع ہو گئے، آپ اس نورانی محفل میں یہاں جمع ہو گئے۔ یاد رکھو، اگر یہ بات اسماعیل کے توسط سے کہی جائے کہ ہاں میرا نوجوان اگر غور کی جائے تو ان چوکوں اور چوراہوں پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور نہ جانے ہمارے کتنے ایسے مسلم بھائی ہوں گے جو اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے، اور نہ جانے کتنے ہمارے ایسے مسلم بھائی ہوں گے جو ٹی وی کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، اور ہمارے کتنے ایسے بزرگ ہوں گے جو اپنی بیٹھکوں کو آباد کرنے میں مشغول ہوں گے۔ نہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ ان علماء کرام کی آواز پر لبیک کہہ کر کے یہاں جمع ہو گئے، تو مبارکباد کے لائق آپ ہیں، وہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ بارہا صبح سے یہ پروگرام چل رہا، آپ کو عشاء کے بعد آواز دی گئی، صبح سے مستورات کا پروگرام چلا، اس کے بعد آپ لوگوں کو ان مائک کے توسط سے بلایا گیا۔ دیکھو، میں بیان شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، بڑی عجیب بات ہے اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ علماء کرام آپ کے گاؤں، آپ کے محلے، آپ کے قصبے میں آتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کوئی معذرت طلب نہیں کرتا، میں بغیر کسی خوف اور تردد کے آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے مسلمان اور جتنے گاؤں والے ان مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، اس سے زیادہ ان مجلسوں کے باہر پھرتے ہوئے چوک اور چوراہوں کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، آج ان مجلسوں کی قدر اگر آپ کھلی ہوئی ہے تو شاید نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں، میں تمہیں کسی دین اور کسی مذہب کے تعلق رکھنے والے نبی کی بات نہیں بتا رہا، میں تمہیں کسی مخلوق کی بات نہیں بتا رہا، میں تمہیں کسی امام کی بات نہیں بتا رہا، میں امام الانبیاء کی زبان تمہیں دے رہا ہوں، میں اس خالق کی امانت تمہیں دینے آیا ہوں
میں اس اللہ کے نبی کی حدیث تمہیں سنانے آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. اے ابن آدم تیرے قدم اللہ کے دربار میں سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ تجھ سے 5 سوالوں کا جواب نہ طلب کر لیا جائے. ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا ان عمری فیما افنا. او میرے پیارے بندے جو زندگی ہم نے تمہیں دی تھی وہ زندگی تو نے کن امور اور کن کاموں کے اندر گزاری ہے جواب دینا پڑے گا. اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو ان علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار لی, اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو آپ جلسے میں آ گئے, جلسے میں آ کر کے یہاں جمع ہو گئے, جمع ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی اور آپ نے اس بات پر عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے وہی بات آپ کا بیڑا پار کر دے. اس چیز کا علم میرے بھائیوں اللہ کو ہے, اس چیز کا علم اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک مرتبہ کا واقعہ, ایک انسان رات دن اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والے, رات دن اللہ کی تلاوت کرنے والے, ایک دن ان کے دل کے اندر ایک گمان آیا. کیا گمان آیا؟ اے میرے اللہ, میرے دل کی تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے کہ میں اس روئے زمین پر ایک ایسے انسان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا زانی, سب سے بڑا جھوٹا, سب سے بڑا چغل خور, سب سے بڑا فریبی, دھوکہ دینے والا, زنا کرنے والا, شراب پینے والا. اے اللہ, میرے دل کی تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے, میں اپنی آنکھوں سے اس انسان کا دیدار کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی دعا کو قبول کر لیا. اور کچھ دنوں کے بعد خواب آیا کہ فلاں جگہ پر ایک انسان بیٹھا ہوا شراب خوری میں مسلط ہے, زنا کرنے میں مسلط ہے, ایک دوسرے پر تہمت لگانے پر مسلط ہے. چاروں طرف سے کوئی ادھر غیبت کر رہا ہے, کوئی ادھر غیبت کر رہا ہے, کوئی ادھر غیبت کر رہا ہے. یعنی خواب میں ظاہر ہو رہا ہے کہ غیبت کرنے پر تلا ہوا ہے. تو صبح ہوئی, صبح ہونے کے بعد سوچا کہ خواب ایسا ہی ہوگا. دوسرے دن پھر اس انسان نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی اور کہا او میرے اللہ, میرے دل کی تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری حسرت ہے کہ میں کچھ انسان کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر لوں. پھر وہی خواب آیا. خواب میں دیکھا جو پہلی رات خواب آیا تھا, اسی خواب میں وہی شراب خوری, وہی جھوٹ, وہی غیبت, شراب کے اڈے اپنے پاس لگائے ہوئے بیٹھا ہے. صبح ہو گئی, نماز فجر ادا کی اور ادا کرنے کے بعد سفر کرنا شروع کر دیا. چلتے 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 اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام کا خواب دیکھا تھا, جس مقام پر اس انسان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا, جس مقام پر زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ اللہ والے حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی, او میرے اللہ, بس میں آپ کا نیک بندہ آپ کے سامنے جھکتا ہوں, آپ کو اپنا خدا مانتا ہوں, آپ کو خدا تسلیم کرتا ہوں. او میرے اللہ, میں تو اپنی جگہ ٹھیک ہوں, لیکن یہ تیرا گنہگار بندہ رات دن تیری یاد سے بالکل غافل ہے, تجھے یاد نہیں کر رہا ہے, تیری یاد سے بالکل ناغافل ہوا پڑا ہے. اس سے بہتر میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد پھر اس اللہ والے کے دل کے اندر ایک تمنا اٹھی اور دل کے اندر یہ دعا کی, او میرے اللہ, میں آج ایک خواب اور دیکھنا چاہتا ہوں. میرے دل کی تمنا ہے, میری آرزو ہے
میری حسرت ہے کہ میں